السلام علیکم، ویلکم ٹو عقیب ٹی وی۔ گلگت بلتستان، جس کو پاکستان کا 5واں صوبہ کہا جا رہا ہے، اس کی اصل حیثیت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر یہ صوبہ ہے تو اس کے دوسرے صوبوں سے الگ الیکشن کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی حکومت کس طرح کی ہے؟ آیا یہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح حکومت چلاتے ہیں یا پھر آزاد کشمیر کی طرح الگ ریاست ہے یا وفاقی حکومت کے انڈر رہ کر حکومت چلائی جاتی ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ گلگت بلتستان میں کئی طرح کی ایڈمنسٹریٹو اور خود مختار حکومتیں چلانے کی کوششیں کی گئیں۔ 1947 سے 1949 تک اسے آزاد کشمیر کے حصے کے طور پر چلایا گیا۔ 1949 میں اسے پاکستان کے وفاق کے دار اختیار میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد وفاق اسے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن FCR قوانین کے تحت چلاتی رہی۔ 1970 میں بہت سے علاقے، جس میں گلگت، دیا میر، بلتستان اور حنزہ جیسے کئی علاقے ملا کر ایک الگ اکائی بنا دی گئی، جس کا نام نادرن ایریا رکھ دیا گیا، جسے کشمیر افیئرز اور نادرن ایریا کی وزارتوں نے سنبھالنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد کئی بار اس علاقے کے بارے میں قوانین اور حکومت کے طرز عمل پر تبدیلیاں ہوتی رہیں، جن میں نادرن ایریا ایکٹ 1975 اور 1994 قابل ذکر ہیں، پر یہ تبدیلیاں بے سود رہیں۔ پھر 2009 میں نادرن ایریا کے لیے سیلف گورننس آرڈر کے نام سے ایک ایکٹ بنایا گیا۔ اس کے روح سے اس خطے کا نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان رکھا گیا، اور 2009 میں ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گلگت بلتستان میں الیکشن کروائے گئے، جس کا مقصد اس علاقے کے لیے سیلف گورننس کے لیے قانون ساز اسمبلی بنائی جائے۔ حکومت تو بن گئی، لیکن حکومت کے پاس کوئی خاص اختیارات نہ تھے اور نہ ہی ریونیو۔ پھر اسی طرح 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی۔ اس نے بھی گلگت بلتستان کو مکمل سیلف گورننس کرنے کی کوششیں کیں، پر ناکام رہے، اور 2015 میں الیکشن کروا کر ایک بار پھر بغیر پاور کے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی بنا دی گئی۔ 2018 میں PTI کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے گلگت بلتستان کی سیلف گورننس پر کام کیا، اور گلگت بلتستان ریفارمز کے نام سے ایک بل پاس ہوا، جس میں گلگت بلتستان کے لوگوں اور حکومت کو بہت سی امپاورمنٹ دی گئی۔ گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے بنیادی حقوق کا ایک منظم خاکہ بنایا گیا، جس کے تحت گلگت بلتستان کونسل کو ختم کیا گیا اور اختیارات گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی اور وزیر اعظم کو منتقل کیے گئے۔ گلگت بلتستان میں عدالتی نظام قائم کیا گیا، جس میں ہائی کورٹ اور گلگت بلتستان سپریم اپلائیڈ کورٹ بنائی گئی۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے پبلک سروس کمیشن کا نظام قائم کیا گیا۔ ایسی اور کئی طرح کی اصلاحات کر کے بہت حد تک اختیارات گلگت بلتستان کے قانون ساز اسمبلی اور اس علاقے کے لوگوں کو دے دیے گئے۔ اس اصلاحات سے گلگت بلتستان کے لوگ کافی حد تک خوش ہوئے۔ اب اگر اس علاقے کے الگ صوبے کے بارے میں بات کی جائے تو موجودہ حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے 5ویں صوبے کا عارضی سٹیٹس دے دیا ہے، لیکن وفاقی کابینہ میں یہ مسئلہ ابھی بھی زیر بحث ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کو مکمل طور پر صوبہ بنانے کے لیے عین میں کئی طرح کی ترمیم کرنی پڑیں گی۔ صوبے کی حیثیت ملنے پر گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینیٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے، جو کہ ابھی تک نہ ہو سکی۔ کسی طرح عین میں تبدیلیاں کر کے اور کئی طرح کے ریفارمز کر کے گلگت بلتستان کو مکمل الگ صوبہ بنا بھی دیں تو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا ہے۔ صوبہ بنانے سے پاکستان کا اقوام متحدہ میں مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جو موقف ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک گلگت بلتستان کو مکمل صوبے کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرح ایک آزاد ریاست کی حیثیت دے دینا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کون سا فیصلہ بہتر ہے، ابھی زیر بحث ہے۔ موجودہ PTI حکومت کی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت آنے پر یہاں کے لوگوں کے لیے کون سا فیصلہ کرتی ہے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، پر موجودہ حکومت کی گلگت بلتستان کے لیے لائی گئی اصلاحات یہاں کے لوگوں کو برابری کے حقوق اور سیلف امپاورمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ آپ لوگوں کی رائے میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا اسے صوبہ بنا دیا جائے یا آزاد کشمیر کی طرح آزاد حیثیت دے دینی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔